الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج کا دن ایک انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے اور آج کے دن کو عید الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور عید کے معنی ہوتا ہے، ایک معنی خوشی کے ہوتا ہے عید کا، اور عید کا دوسرا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنا. اور یہ عید کا دن قیامت تک ہر سال بار بار لوٹ کر آنے والا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ پورے کائنات کے نظام کو باقی رکھے گا تب تک یہ عید کا دن ہر سال لوٹ کر آنے والا ہے. بڑے بھائی، ویسے ہر مذہب کے اندر کچھ دن خوشی کے ہوا کرتے ہیں. جیسے مشرکوں کے یہاں ہولی اور دیوالی کے دن ان کے خوشی کے ہوتے ہیں. عیسائیوں کے یہاں ان کا بھی ایک دن متعین ہے، وہاں بھی خوشیاں مناتے ہیں. لیکن اسلام نے ہمیں 2 دن خوشی کے دیے ہیں. شریعت اسلام نے ہمیں 2 دن خوشی کے دیے ہیں. اس میں عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. یکم شوال یعنی آج عید الفطر اور 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ، یہ خوشی کے دن ہمیں اسلام نے دیے. لیکن میرے بھائیوں، خوشی ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر گزارنی ہے، منانی ہے. جب انسان شریعت کا دائرہ پار کر دیتا ہے تو خوشی خوشی نہیں بن جاتی بلکہ عذاب بن جاتی ہے. ایسے میرے بھائیوں، خوشی منانی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا نام ہی خوشی اور غمی کے سنگم کا نام ہے. دنیا کے اندر انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہے، غمی بھی ملتی ہے، اور سب سے زیادہ دنیا کے اندر انسان کو غم ملتا ہے خوشی کے مقابلے میں. کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جب آدم علیہ السلام کے مجسمہ یا اس کے پتلے کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے 39 دن تک حضرت آدم علیہ السلام پر غم کی بارش فرمائی تھی اور 1 دن خوشی کی بارش فرمائی. 39 دن تک حضرت آدم علیہ السلام پر غموں کی اللہ نے بارش فرمائی تھی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان کو غم زیادہ ملیں گے اور ایک ہی دن اللہ نے خوشی کی بارش فرمائی تھی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو دنیا میں خوشیاں کم نصیب ہوگی، غم زیادہ ملیں گے. اور ہمیشہ جو خوشی جو ہوتی ہے، جہاں نہ غم ہے، جہاں نہ تکلیف ہے، وہ اللہ نے جنت بنائی ہے جہاں کسی غم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وہاں سر کا درد بھی نہیں ہے، وہ جنت ہے. اور ایک وہ جہاں بنایا ہے جہاں غم ہی غم ہے، خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ جہنم ہے. اور ایک یہ جہاں بنایا جو دنیا ہے، جہاں خوشیاں بھی ملتی ہے، غمی بھی ملتی ہے، اور خوشی اور غمی کے سنگم کا نام میرے بھائیو دنیا ہے. تو میرے بھائیو، خوشی منانی چاہیے، کوئی انکار نہیں ہے خوشی منانے کا. اور ہر خوشی کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوا کرتا ہے. جیسے جب گھر میں کوئی خوشیاں مناتا ہے، پوچھا جاتا ہے کس بات کی خوشی ہوا کرتی ہے. کوئی شادی بیاہ کی خوشی ہوا کرتی ہے، کوئی گھر میں کسی بچے کی پیدائش کے مقابلے میں خوشی ہوا کرتی ہے، کوئی اچھی جاب مل جانے پر انسان کو خوشی ہوا کرتی ہے. ایسے ہی آج کا دن یکم شوال، آج عید الفطر کا جو دن ہے، اس دن ہمیں کس چیز کی خوشی منانی ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے، آج کے دن کس بات کی خوشی ہم منائیں گے؟
یہ خوشی اس لیے منائیں گے کہ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا رمضان المبارک کا، جو بہت بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا میرے بھائیوں مہینہ تھا، وہ ہمارے ہاتھوں سے گزر گیا۔ جس نے اس رمضان کی قدر کی، عبادت کی، اس کا بھی گزرا۔ جس نے اس رمضان المبارک مہینے کی قدر نہیں کی، گناہوں کے اندر زندگیاں گزاری، روزی بھی نہیں رکھے، جیسے عام دنوں میں زندگی گزارتا تھا ویسے گزارتا رہا، اس کا بھی رمضان گزر گیا۔ تو میرے بھائی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا جو فریضہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تھا روزوں کی شکل میں، وہ فریضہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ادا کیا۔ سنتوں کی شکل میں ہم نے تراویح کو ادا کیا، قرآن کریم کی تلاوت کو کیا، جتنے ہو سکتی تھی نفلیں ہم نے عبادتیں کی۔ اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ امام بیہقی علیہ الرحمٰن شعبۃ الایمان کے اندر ایک لمبی حدیث بیان فرمائی ہے، اس میں یہ اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ عید کی رات، جو گزشتہ رات جو گزر گئی، اس رات کو آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ اور آج کا دن یکم شوال عید الفطر کو یوم الجائزہ، یوم الجائزہ یعنی انعام کے دن سے آج کے دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کا دن میرے بھائی انعام کا دن ہے، جو رات گزر گئی وہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات تھی، اور آج کا دن انعام کا دن ہے۔ اللہ ہمیں انعام دینے والا ہے، لیکن انسان انعام دے وہ الگ بات ہے۔ ایک وہ انسانوں کا مالک رب کریم جب انعام دے وہ میرے بھائی الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب انعام دینے والا ہے، کیا انعام؟ جب عید کی صبح ہوتی ہے، یعنی آج کا دن جب صبح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے، اور تمام فرشتے ہر راستے کے کنارے پر، گلی محلوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس آواز کو انسان اور جناتوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ انسان اور جنات اس آواز کو نہیں سن سکتے، اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوق ہے، مخلوق اس آواز کو سنتی ہے، اور فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم دوڑو مسجدوں کی طرف، تم دوڑو اس اللہ کی طرف جو سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ دینے والا ہے، جو تمہارے قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے، جو تمہارے لفظوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنی مزدوری پوری کر دے۔ تو فرشتے میرے بھائی اللہ سے کہتے ہیں کہ اس مزدور کو اس کا بدلہ پورا دیا جائے۔ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس مزدور کو اس کا بدلہ پورا دیا جائے۔ اس کے پر اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا۔ اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے، اللہ کو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک احترام کے خاطر اس امت کی فضیلت کو بتلانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِمْ وَرِضَائِي وَمَغْفِرَتِي، میں نے میری اس امت کو، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ان کے روزوں اور ان کی تراویح کے بدلے میں نے ان کو معاف فرما دیا، اور میں نے ان کو اپنی رضا بھی عطا فرما دی۔ میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے اس امت کو معاف فرما دیا۔ یہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مغفرت ہے۔ کسی انسان کی جو مغفرت ہو گئی میرے بھائی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا کام ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس کے بعد میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی اپنے عزت کی قسم کھا کر فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، تم مجھ سے سوال کرو آخرت کے بارے میں تم کو عطا فرماؤں گا۔ تم مجھ سے دنیا کے متعلق سوال کرو گے تو میں تمہاری مصلحتوں پر غور کروں گا۔ اور اس کے بعد میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کبریائی کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، تم مجھے یاد کرتے رہنا، تم مجھے یاد کرتے رہنا، میں تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں کروں گا۔
تم میرا خیال کرتے رہنا تو میں تمہارے گناہوں پر ستاری کا پردہ فرماتا رہوں گا، تمہارے گناہ چھپاتا رہوں گا، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، مجرموں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ جب عید کی نماز جب ختم ہو جاتی ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم خوشی خوشی اپنے گھر پہ چلے جاؤ، میں نے تم سب کو معاف فرما دیا، تم سب کی مغفرت فرما دی۔ میرے بھائی کتنا سستا سودا ہے یہ اس کے لیے ہے جس نے رمضان میں اللہ کی عبادت کی ہے، اس کے لیے ہے جس نے رمضان میں اللہ کو یاد کیا ہے، جس نے رمضان میں روزے رکھے ہیں۔ ورنہ نبی دوسری جگہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہے، ہلاکت کی بددعا فرمائی اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پا اور اس کا مغفرت نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ جب طائف کا موقع تھا کتنی تکلیفیں نبی علیہ السلام کو طائف میں پہنچائی گئی، آسمانوں سے فرشتے آ گئے کہ رسول اللہ کو اجازت دے تم اس طائف والوں کو ہلاک کر دے۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نہیں نکلی تھی، اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بددعا نہیں نکلی تھی، اور یہاں خود نبی علیہ السلام بددعا فرما رہے ہیں، بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پر اس کی مغفرت نہ ہو۔ کیوں کہ یہاں اللہ موقع دے رہا ہے انسان کو اپنی مغفرت کرانے کا، لیکن پھر بھی انسان اپنے غفلت کی نیند نہیں اڑاتا۔ اللہ تو میرے بھائیوں اللہ ہے جو انسانوں کو میرے بھائیوں موقع دیتا ہے، اللہ کی مغفرت بہانہ ڈھونڈتی ہے، کسی نہ کسی بہانے پر اللہ میرے بھائی انسان کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ مہربان خدا ہے، وہ مہربان اللہ ہے۔ جب انسان اپنی زندگی پر غور کرے، اپنی میرے بھائیوں زندگی پر غور کرے تو اس کو پتا چلے گا کہ میں اس دھرتی پر رہنے کے لائق ہوں کہ نہیں ہوں، میں اللہ کی روزی کھانے کا لائق ہوں کہ نہیں ہوں، میرے اعمال کیسے، ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کی تنہائی کی زندگی کیسی ہے، اس کا معاملات کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہے، اس کا سلوک کیسا ہے، ہر انسان میرے بھائی سوچ سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی میرے بھائی اللہ میں کھلا رہا ہے، یہ اس اللہ کا میرے بھائی احسان و کرم، اس کا فضل ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اس لیے فرمایا قرآن کریم کے اندر ان تعذبهم فإنهم عبادك، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رہتے ہوئے ہم آپ کی امت کو ہلاک نہیں کریں گے، ہم نبی تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی امت اگر استغفار کی کثرت کرتی رہے گی تو بھی ہم اس امت کو ہلاک نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ کہ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، ہم نے رمضان کے مہینے کے لیے ایک ماحول بنایا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کا، اللہ کی یادوں کا، تہجد کی پابندی کا، روزوں کا۔ تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ رمضان ختم ہو گیا، آج ہم نے رمضان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، رمضان ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ ہمارا معبود ہے۔ جس نے رمضان کا کلمہ پڑھا ہے وہ سمجھے رمضان ختم ہو گیا، جس کا معبود رمضان ہے وہ سمجھ لے رمضان ختم ہو گیا، لیکن ہمارا حقیقی معبود تو اللہ ہے، ہم نے اللہ پر ایمان رکھا ہے۔ تو نماز میرے بھائیوں ہمیں آج سے بھی پڑھنی پڑے گی، تلاوت ہمیں آج سے بھی کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں رمضان ختم ہو گیا قرآن رکھ دیا نماز چھوڑ دی، نہیں، نماز میرے بھائی ہم پر پورے سال فرض ہے، رمضان میں فرض نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت میرے بھائی اس کا حق ہے کہ ہم اس کو پڑھا کریں۔ اور ہم خود میرے بھائی سمجھ سکتے کہ جب انسان رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو اس کے دل کے اندر کیا محسوس ہوتا تھا، کتنی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی۔ اور قرآن کریم کا حق ہے کہ اس کو ہر سال میں ایک مرتبہ پورا پڑھنا چاہیے۔ اور عام مطلب ہمارا ماحول یہ ہوا گیا کہ جیسے رمضان ختم ہو گیا مسجدیں بھی خالی ہو گئی، قرآن کریم کو بھی رکھ دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر جیسے ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر دل پر لیا تھا کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے تو اللہ نے ہمارے آسان فرمایا تھا، تو ابھی بھی ہم آج سے دل پر عہد کر لیں گے کہ میں روزانہ آدھا پارہ پاؤ پارے کی تلاوت کرتا رہوں گا، تو میرے بھائی اللہ ہمارے آسان فرما دے گا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے دوستو، صرف ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ معلوم آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے، آج وہ قبروں میں جا کر سو گئے،
میرے بھائی ہمیں بھی آئندہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو کسی کو معلوم نہیں ہے. انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے کسی کو معلوم نہیں ہے. دنیا میں آنے کی خبر تو میرے بھائی 9 مہینے پہلے پتا چل جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر تو 9 سیکنڈ پہلے بھی پتا نہیں چلتی. حالانکہ نبی علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ موت کب آئے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ موت کب آئے گی. 5 چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اس میں ایک موت ہے کہ انسان کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی. اگر رمضان کا مہینہ میرے بھائی جو گزارا، ہم نے اللہ سے دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے اپنے زندگی کو صحیح موڑ پر لانے کی میرے دوستوں فکر کریں. ہم اپنے زندگی کا تبدیلی لائے. رمضان کا مہینے سے کیا چاہا جاتا ہے؟ یہی کہ ہمارے زندگی کے اندر تقوی آ جائے. جو روزوں کی جو میرے بھائی ہم نے عبادت کی اس سے یہی مقصود تھا. اللہ کو ہمیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں تھا، اللہ کو ہمیں پیاسا رکھنا مقصود نہیں تھا. اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ میرے بندے کے دلوں کے اندر تقوی آ جائے. لعلکم تتقون، اس سے مراد یہی کہ انسان کے دلوں کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کے خوف کے ساتھ وہ زندگی گزارنے والا بن جائے. اس لیے تو فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشخبری ہے. للصائم فرحتان فرحۃ عند الفطر. ایک تو روزے دار کے لیے وہ خوشخبری جو افطار کے وقت، افطار کے وقت اس لیے کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، 12-13 گھنٹہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، وہ جب افطار کرتا ہے روزہ تو اس کو بہت خوشی ہوا کرتی ہے. اور ایک خوشی جب انسان مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی، یہ سب سے بڑی خوشی ہے. اور روزے دار کے بارے میں آتا ہے کہ روزے دار کو جنت کے دروازے باب ریان سے داخل کیا جائے گا. ریان کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا. ریان کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، کیونکہ انسان روزہ رکھنے کے بعد دنیا کے اندر پانی اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ میرا روزہ ہے، میرا اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے میرے بھائی جب انسان دنیا چھوڑ کر جب جاتا ہے تو اللہ اسے باب الریان سے داخل کر کے اس کو سیراب کرتا ہے. اتنی بڑی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا ہم جیسے تھے ویسے بن گئے، نہیں. ہم میرے دوستوں ہم آزاد نہیں ہیں دنیا کے اندر. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے. یدعو الی دار السلام، دار السلام کا معنی جنت ہے. اللہ ہمیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. دنیا کے اندر ہر قوم الگ الگ طریقے سے لوگوں کو دعوت دیتی ہے، لیکن وہ مالک الملک اس امت کو ہم سب کو دعوت دے رہا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انسانوں کو. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہمیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ہدایت میرے بھائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ہم نے جو رمضان کے روزے رکھے، ہم نے جو کچھ بھی اعمال کیا، وہ میرے دوستو ہم نے اپنے بل بوتے پر نہیں کیا، اللہ کے فضل سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ختم ہو گیا. ہماری زندگیوں میں رمضان میں جو اعمال تھے میرے بھائیوں، وہ اعمال آج سے بھی میرے بھائی ہماری زندگی میں آنے چاہیے. نماز کی پابندی ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے. جس کا رمضان صحیح گزرا ہوگا اللہ اس کی برکت سے اس کے 11 مہینے بھی صحیح گزارے. جس کا رمضان صحیح گزرا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے 11 مہینے بھی صحیح گزاریں گے. اور جس کا رمضان غلط گزرا ہے، نافرمانیوں میں گزرا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں میں گزرا ہے، تو میرے بھائی اس کو رمضان کی برکت حاصل نہیں ہوتی. رمضان میرے بھائی، رمضان کا جو رمضان مہینہ ہے نا، وہ رمضان کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے. اسلام کے جتنے مہینے ہیں محرم الحرام سے ذی الحجہ تک، 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ میرے بھائی اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور رمضان کا قرآن کا خاص تعلق تھا، اور قرآن کریم کو اتارنے کے بعد رمضان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا کلام رمضان میں اتارا. اور رمضان میرے بھائی ختم ہو گیا. ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہے میرے دوستوں.
ہمیں اپنے روٹے ہوئے رب کو منانا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو منانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھے ہوئے میرے بھائی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور زندگی گزارنے کا سب سے آسان طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے، کسی بھی موڑ پر اس امت کو یتیم نہیں چھوڑا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رکھی ہے، ہر طریقہ مذہب اسلام نے اس امت کو دکھایا ہے، سکھایا ہے۔ جہاں نبی علیہ السلام نے جس چیز کا حکم دیا وہاں نبی علیہ السلام نے ساری چیز پریکٹیکل کر کے بھی دکھائی ہے، صرف اعلان کر کے حکم دے کے چھوڑ نہیں دیا، ساری چیزوں کی پریکٹیکل کر کے امت کو دکھایا ہے۔ اب میرے بھائی ہماری ذمہ داری کہ ہم سنتوں کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے۔ میرے دوستو، آج دنیا کا ماحول اتنا گندا ماحول ہو چکا ہے کہ ہر ایک جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں ان کی سب کی ناپاک اسکیمیں یہی ہے کہ مسلمان کو ختم کر دیا جائے۔ ختم کیسے؟ کہ مسلمان کے دلوں سے ان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیا جائے۔ جب مسلمان کا ایمان کھوکھلا ہو جائے گا تو مسلمان کچھ کام کا نہیں رہے گا۔ پر آج میرے بھائی ہم ہیں کہ ہماری نیندیں اڑ نہیں رہی ہے، آج ہماری نیند نہیں اڑ رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ باہر کے حالات کیسے ہیں۔ ہم صرف یہاں رہتے ہیں، جو باہر گھومتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا اسکیمیں ہو رہی ہیں۔ اور میرے بھائی جب تک ہم رسول اللہ کے طریقے پر نہیں آئیں گے، قرآن کے طریقے پر نہیں آئیں گے، قرآن پر ہمارا زندگی نہیں آئے گی، نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہماری زندگی نہیں آئے گی، تب تک میرے بھائی ہم مار کھاتے رہیں گے۔ اگر ہمیں عزت چاہیے، اگر ہمیں میرے بھائی عزت چاہیے، ان لوگوں سے نجات چاہیے، تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پھر کافی ہے میرے بھائی۔ ایک وہ دور صحابہ کا دور تھا، صحابہ کے دور میں ہمارے دور میں وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی آسمان و زمین ہے، لیکن میرے بھائیو فرق اتنا ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ دنیا کی محبت نے میرے بھائی ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ دنیا کے خاطر بھائی بہن کا جھگڑا چل رہا ہے، کیوں؟ دنیا کی محبتوں کے خاطر آپس میں بول چال بند ہے، کیوں؟ دنیا کی محبتوں کے خاطر۔ میرے بھائیو سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ ساتھ میں نہیں آنے والا، وہی اعمال ساتھ میں آنے والے ہیں جو رسول اللہ کے طریقے پر کیے ہوئے ہیں۔ جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا وہی اعمال میرے بھائی ہمارے ساتھ میں آنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح گزارنے والے بنیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو میرے دوستوں صحیح گزارنے والے بنیں۔ میرے بھائی ہم سے کچھ ایسے کام نہ ہو آج کے دن کے اندر بھی کہ ہماری ساری عبادتوں کو ملیا میٹ ہو جائے، ہمارے رمضان کی ساری عبادتوں پر پانی پھیر جائے۔ آج کے دن میں بھی میرے بھائی ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ میرے دوستو اللہ کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارا اللہ ہم سے میرے بھائی راضی ہے ہمارے سارے مسئلے آسان ہیں۔ جہاں ہمارا اللہ ہم سے روٹھ گیا، جہاں ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو میرے بھائیوں بہت مشکل ہے۔ اور جتنا اللہ کو منانا آسان ہے، جتنا اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، اور جتنا ہمارا اللہ ہم سے جتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے اتنی ہماری ماں بھی راضی نہیں ہوتی۔ جتنا ہم اپنے اللہ کو جتنا آسانی کے ساتھ منا سکتے ہیں، جب انسان جو آنسو نکالتا ہے گرما گرم اس کے آنسو پڑ جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو میرے پر صحیح گزارنے والے بنے۔ آج ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو اور انسان دل سے عہد کرے کہ ہم انشاءاللہ جو ہمارا رمضان کے اندر جو اعمال تھے وہی اعمال کے مطابق ہم اپنے آپ کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔